وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحہ بیمینہ ثم قال اذهب الباس رب الناس۔ یہ حدیث پاک ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اشتکا منا انسان۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا، ہم میں کوئی بندہ جب بیمار ہو جاتا تو مسحہ بیمینہ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ مسحہ بیمینہ، حضور علیہ السلام اپنا دست نبوت، دست جد اللہ، یہ اپنا ہاتھ مبارک اس بیمار شخص، اس متاثرہ شخص کے جسم پر پھیرتے۔ مسحہ بیمینہ، اپنا ہاتھ پھیرتے۔ ثم قال، اور پھر زبان سے کچھ ارشاد بھی فرماتے، زبان سے کچھ بولتے بھی۔ سرکار جب بولتے تو کیا بولتے؟ سرکار بولتے اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس مریض سے مرض کو دور کر دے۔ اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس بندے سے بیماری کو دور لے جا، اس بندے سے بیماری کو دور کر دے۔ واشفی انت الشافی، اے اللہ تو ہی حقیقی شفا دینے والا ہے۔ اور پھر سرکار اپنے رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتے کہ یا اللہ شفان لا یغادر سقما، اللہ اسی ایسی شفا دے، ایسی صحت اور تندرستی دے کہ اس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قسم کا اس مریض پر آپ نے دم فرمانے کا عمل شروع کیا۔ آپ مریض پر اپنا ہاتھ بھی پھیرتے اور اس پر دم بھی فرماتے، دعا بھی کرتے۔ تو سمجھ آئی دم کرنا کروانا، دعا کرنا کروانا یہ سنت مصطفیٰ ٹھہری۔ اور آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو بعض صوفیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مریض پر یا مریض کی متاثرہ جگہ پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہاتھ پھیرنا مریض کی متاثرہ جگہ پر یہ طریقہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ اس کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر یہاں ایک توجہ طلب بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کلام فرما کے دعا اور دم فرماتے اور ساتھ ہی ہاتھ پھیرتے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سرکار یہ دو کام کیوں کرتے؟ بھئی ہاتھ بھی پھیرتے اور سرکار دم اور دعا بھی فرماتے۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ دونوں کام اکٹھے کرتے؟ اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں اللہ نے میرے کلام میں شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ نے میرے کلام میں شفا رکھا ہے اور میرے ہاتھوں میں کچھ اس سے بھی سوا رکھا ہے۔ میرے ہاتھوں میں کچھ اس سے بھی سوا رکھا ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ پاک نے جس میں انبیاء میں بے بہا برکات رکھی ہے، جس میں انبیاء یہ منبع خیر ہے۔ اور کوئی کہہ دے کہ شاید یہ وجدانی بات ہے، نہ 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 ہرگز نہیں، یہ وجدانی بات نہیں، یہ قرآنی بات بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد ہے جب سیدنا ایوب علیہ السلام عرصہ دراز بیمار رہے تو جب رب کائنات کا ان کو شفا دینے کا ارادہ ہوا تب ان کو فرمایا کہ اے میرے ایوب اور قطب رجلک، اپنا پاؤں زمین پر رگڑ۔ اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا یہاں سے چشمہ خیر جاری کروں گا، اس کے ساتھ تم غسل بھی کرنا پینا بھی، میں اللہ شفا دے دوں گا۔ پھر ایسے ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں رگڑا، اللہ نے وہاں سے چشمہ شفا جاری کیا، چشمہ خیر جاری کیا۔
آپ نے غسل فرمایا، پیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ بتانا مقصود تھا نا، اللہ جہاں سے چاہتے کن کہہ کے شفا عطا فرما دیتے۔ پہلے اپنے نبی کا پاؤں رگڑوایا اور وہاں سے چشمہ خیر جاری فرمایا اور پھر لوگوں کو بتایا یہ برکات جسم انبیاء ہے، یہ نبیوں کے جسم کی برکات ہے۔ سیم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں آپ کی ایڑیاں رگڑی گئیں وہیں سے اللہ نے چشمہ آب زمزم پیدا کیا، اور وہ چشمہ پوری کائنات کے لیے باعث شفا ہے، باعث خیر ہے۔ بھائی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس دور کرنا تھی تو کون فرما کے کہیں سے چشمہ جاری کروا دیتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ جہاں آپ کے جسم مبارک کی ایڑی لگی وہاں سے چشمہ جاری کیا۔ بتانا مقصود تھا کہ اے میری مخلوق تمہیں سمجھ آ جائے میں خدا نے جسم انبیاء کو منبع خیر بنا دیا، یہاں سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے وہ ایک پہاڑ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کو چوما، یوں کہہ لیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کا مس کیا۔ اس پہاڑ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں سے جسم سے لمس کا اعزاز حاصل کیا، اور ایک پہاڑ وہ تھا جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما، آپ کے جسم عطر کا لمس حاصل کیا، مس کیا۔ تو جس پہاڑ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قدمین کو چوما وہ جبل طور ہو گیا، اور جس نے قدمین مصطفیٰ کو چوما وہ جبل نور ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جسم انبیاء کو منبع خیر، منبع شفا بنایا ہے امت کے لیے۔ اللہ پاک ایسی برگزیدہ ہستیوں کے کلام سے اور ان کے لمس سے شفا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔